السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ ہم بہت ہی بے چینی سے اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت، افطاری سے صرف چند منٹ پہلے، یعنی جب افطاری کا سامان آپ کے سامنے آ جائے، اس وقت جو بندہ جو بندی یہ چھوٹی سی 2 صورتیں پڑھے گا جو میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ بندہ وہ بندی کچھ بھی حاصل کر لے گا جو اس کو ساری زندگی نہ مل سکا۔ اگر کوئی بندہ گھر کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، میں اپنا ذاتی گھر خرید لوں، انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر اس کو نئے گھر کے انتظام کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ اور اسی طرح جو بندہ جو بندی مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے کہ کیسے اللہ کا کرم ہو اور میرے پاس پیسے آ جائیں تاکہ میں اپنا قرض اتار سکوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے سارے کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور آپ خوشحال زندگی گزارنے لگیں گے۔ جس کو جس قسم کی چیز کی بھی ضرورت ہو، جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی اس چیز کے لیے مشقت و محنت کر لی ہے، لیکن وہ چیز اسے آج تک بھی حاصل نہ ہو سکی، آج وہ انشاءاللہ ایک بار یہ عمل کر کے تو دیکھے افطاری سے پہلے، کیونکہ یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی دلی خواہش ہوگی، انشاءاللہ سینکڑوں کے اندر حل ہوتی نظر آئے گی، اور ایسا بندہ ایسا بندی بہت نیک ہوگا، بڑا ہی پرہیزگار ہوگا، جو افطاری سے پہلے یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا۔ یہ صورتیں نہایت ہی آسان صورتیں ہیں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ان صورتوں کو کیسے پڑھنا ہے، ان کے اول آخر میں کیا چیز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں تمام طریقہ کار بتاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس رمضان المبارک کے پاک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ فضائل سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر قسم کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے افطاری سے پہلے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ اس عمل کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ وضو کے بغیر یہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ روزہ اسلام کی ایک بہترین عبادت ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں خود دوں گا۔ باقی جو عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ اور حج کرنا کا علیحدہ ثواب ہے، لیکن جو روزہ رکھنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی جزا تو میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اب تو اتنی گرمی بھی نہیں ہے، موسم بہت ہی خوشگوار ہے، بڑا اچھا ماحول ہے۔ ہر میرے بھائی، ہر میری بہن کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اپنی بخشش کروا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ جو اپنے رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کر لے، کیونکہ سب سے عظمتوں فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر عمل کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک نیکی ایک فرض کے برابر ہوتی ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ اللہ فرماتا ہے کہ جنت ہے۔ صبر کرنا چاہیے، بھوک سے، پیاس سے، تمام چیزوں سے بندے کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا اجر اللہ جنت کے ذریعے دے گا۔ یہ مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ایمان والوں کا اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اتنا رزق بڑھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پاک مہینے میں درود پاک کی کثرت رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آنے لگے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہونے لگے گا، اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر آ جائے گی۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تو اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف، اس وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں، آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ بھی آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس سورت کو کسی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت ہی معقول عمل ہے، آپ اس کو 2 سے 3 منٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں گے تو اس کے درمیان آپ نے وقفہ نہیں ڈالنا، پھر آپ نے دوسری سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت اخلاص ہے، وہ بھی ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ہاں، اس سورت کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ جو بندی اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لے تو قرآن پاک کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ یا بندی 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو 1 مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت اسی لیے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ساری کی ساری زندگی کی محتاجی نہیں رہے گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام قرض آپ کے اتر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افطاری کی دعا بھی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔